ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، صفائی اور محبت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ نورپور کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے۔ یہاں نہ کوئی اکیلا تھا اور نہ ہی کوئی غم میں تنہا، کیونکہ پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح جڑا ہوا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک ذہین، خوش اخلاق اور محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام مرزا تھا۔ مرزا اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور استادوں کا لاڈلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تعلیم انسان کو بہتر بناتی ہے، اس لیے وہ دل لگا کر پڑھتا تھا۔ نورپور کی صبحیں بہت خوبصورت ہوتیں۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مرغوں کی بانگ سنائی دیتی، پرندے چہچہاتے اور گاؤں کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ بچے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بستے کندھوں پر ڈالے خوشی خوشی اسکول جانے کے لیے نکلتے۔ مرزا بھی اپنے دوستوں علی، ساجد اور بلال کے ساتھ ہنستے مسکراتے اسکول جاتا۔ راستے میں بچے درختوں، نہر اور کھیتوں کو دیکھتے اور مختلف باتیں کرتے۔ اسکول پہنچ کر سب بچے اسمبلی میں قطار بنا کر کھڑے ہوتے، قومی ترانہ پڑھتے اور دعا کرتے۔ اس کے بعد کلاسز شروع ہوتیں۔ استاد بچوں کو نہ صرف کتابی علم دیتے بلکہ سچ بولنے، محنت کرنے اور بڑوں کی عزت کرنے کا سبق بھی سکھاتے۔ چھٹی کا وقت آتا تو بچے خوشی سے شور مچاتے ہوئے اسکول سے باہر نکلتے۔ مرزا اور اس کے دوست واپسی پر کبھی آم توڑ لیتے، کبھی نہر کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ گھر پہنچ کر مرزا پہلے اپنا بستہ رکھتا، ہاتھ منہ دھوتا اور اپنی امی کی مدد کرتا۔ کبھی وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا، کبھی جانوروں کو پانی پلاتا اور کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا۔ شام کے وقت نورپور کا میدان بچوں سے بھر جاتا۔ کوئی کرکٹ کھیلتا، کوئی فٹ بال، تو کوئی کبڈی یا چھپن چھپائی۔ مرزا کھیل کود میں بھی سب کا خیال رکھتا۔ اگر کوئی بچہ گر جاتا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا۔ کھیل کے دوران بچوں کی ہنسی کی آوازیں پورے گاؤں میں گونجتی تھیں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے اور خوش ہوتے۔ وہ کہتے کہ یہی بچے گاؤں کا مستقبل ہیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتیں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتیں۔ اگر کسی کے گھر بیماری یا مشکل آ جاتی تو پورا گاؤں مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں میں صفائی کا دن منایا گیا۔ مرزا نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں اپنے گاؤں کو صاف رکھنا چاہیے۔ سب بچوں نے مل کر گلیاں صاف کیں، کچرا اٹھایا اور درختوں کو پانی دیا۔ بزرگوں نے مرزا کی اس سوچ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر گاؤں کا نام روشن کرے گا۔ مرزا کو اپنے گاؤں سے بے حد محبت تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر سب لوگ اسی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ بڑا ہو کر استاد بنے گا تاکہ گاؤں کے بچوں کو علم اور اچھے اخلاق سکھا سکے۔ رات کے وقت نورپور میں سکون چھا جاتا۔ بچے دن بھر کی شرارتوں کے بعد تھکے ہارے سو جاتے اور گاؤں خاموشی سے نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ مگر اس خاموشی میں بھی محبت، امن اور خوشیوں کی خوشبو بسی ہوتی۔ یوں مرزا اور اس کا گاؤں نورپور تعلیم، محنت، کھیل کود اور آپسی محبت کے ساتھ ترقی کرتا رہا۔ یہ گاؤں اس بات کی مثال تھا کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، وہاں زندگی واقعی خوبصورت بن جاتی ہے۔